قومی اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے پاکستانی میڈیا میں کہ وہ 8 اگست کو کر دی جائے گی، جس کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے تردید کی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ وہ تردید کر دی انہوں نے تو شاید 8 اگست ہی ہو، یہی فیکٹ ہو۔ یہ نیت جو شہباز شریف نے جس نیت کا اظہار کیا کل کے جلسے میں بھی کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے، مدت پوری کرنے سے پہلے اسمبلی ہم توڑ دیں گے، یہ انڈیکیٹ کرتی ہے بہت سے لوگوں کو کہ سب کچھ پی ڈی ایم کے موافق ہونے کے باوجود پی ڈی ایم فوری الیکشن سے گھبرائی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں، پاکستان تحریک انصاف خود ہے، لیکن اس کے باوجود پی ڈی ایم فوری الیکشن سے گھبرائی ہوئی ہے۔ اس وقت حالات ٹوٹلی موافق ہیں، نواز شریف صاحب بڑے آرام سے آ کر کیسز کو فیس بھی کر سکتے ہیں اور اپنی الیکشن کمپین کو لیڈ بھی کر سکتے ہیں اگر فوری الیکشن ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے ہی لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے فوری طور پہ الیکشن سے۔ پی ڈی ایم کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے تو بڑے کارنامے کیے ہیں اور اس ملک کو اکنامک بیل آؤٹ دیا ہے اور پتہ نہیں اکنامک ڈپریشن سے نکال دیا ہے، پاکستان کو بینکرپسی سے بچا لیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ فوری الیکشن نہیں چاہتے کہ اگر اتنے اچھے کارنامے کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ذرا آرام سے الیکشن ہو، 90 دن گزر جائیں۔ تو یہ تمام الیکشن کا پورا کیئر ٹیکر سیٹ اپ پی ڈی ایم کے ہاتھ میں ہے، راجہ ریاض ان کے ہاتھ میں مبینہ طور پر، کیونکہ راجہ ریاض پی ایم ایل این سے الیکشن لڑنے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں، تو ان کے اپوزیشن لیڈر ہونے کی اس طرح جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو کی بہت سے لوگوں کے نزدیک امپورٹنس نہیں ہوگی، وہی ہوگا جو پی ڈی ایم کی جماعتیں چاہیں گی اور وہی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، وہی کیئر ٹیکر سی ایم آ جائیں گے۔ اس کے باوجود پی ڈی ایم اتنی گھبرائی ہوئی ہے الیکشن سے بادی النظر میں کہ فوری الیکشن وہ پھر بھی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں آرام سے 90 دن میں الیکشن ہو۔ یہ تمام چیزیں وضاحت طلب ہے کہ الیکشن پاکستان میں فوری طور پہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی گھبراہٹ کی اصل وجہ اپنی پور پرفارمنس ہے، پیتھیٹک پرفارمنس ہے، یا پھر ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف ان کو لگتی ہے کہ میجر پاور پولر ہے اور الیکشن میں جو ہے جتنی بھی استحکام پارٹیاں بن جائیں، جتنی بھی کے پی میں بن جائیں پیٹریوٹس کی پارٹی، ووٹ بینک جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کا ہی ہے۔ تو یہ چیزیں ابھی وضاحت طلب ہیں کہ اس گھبراہٹ کی وجہ کیا ہے، یا یہ وجہ ہے کہ چیف جسٹس کی ڈیٹ ریٹائرمنٹ کی وہ چاہ رہے ہیں، یا پریزیڈنٹ بھی ستمبر میں چلے جائیں گے اس کے بعد الیکشن ہو۔ یہ تمام چیزیں وضاحت طلب ہیں۔ جو چیز وضاحت طلب نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کا زوال وضاحت طلب نہیں ہے، وہ بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں کے نزدیک اور میری اپنی رائے بھی ہے، کوئی ایک شخص اگر ذمہ دار ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، کہ جو پارٹی بقول ان کے مان لیتے ہیں، ان کے کہنے پہ بڑی محنت سے انہوں نے بنائی، بڑی ڈیموکریٹک کریڈینشلز تھے، ایک تھرڈ آپشن تھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے خلاف، ایک بریدنگ سپیس تھی لوگوں کو کہ جناب کسی کو ڈائنیسٹی پالیٹکس نہیں پسند، کسی کو فیوڈل پالیٹکس نہیں پسند، تو وہ تحریک انصاف کو ووٹ دے۔ لیکن وہ پارٹی جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو یہ بھی مشکل لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن میں بھرپور آزادانہ طریقے سے کانٹیسٹ کر سکے گی، اور یہ بڑی بدقسمتی ہوگی پاکستان کے پولیٹیکل فیبرک کی اگر وہ نہیں کر سکیں گے پارٹیسپیٹ۔ لیکن اس کا ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان صرف 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے نہیں ہے، 9 مئی تو بہت لیٹ آیا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ کس بیوقوف انسان نے عمران خان کے ذہن میں یہ بات ڈالی، کسی بیوقوف جاہل احمق نے پاکستان کی پولیٹیکل ریالٹیز اور ریئل پالیٹکس کو سائیڈ پہ کرتے ہوئے کہ بھئی تم پی ڈی ایم سے نہ جھگڑا کرو، جو تمہارے سیاسی حریف ہیں ان کو تم اپنے قابل سمجھو، حقارت سے دیکھو، تم مقابلہ کرو پاکستان کی سب سے پاورفل اسٹیبلشمنٹ سے، وہ اسٹیبلشمنٹ جو تمہیں پاور میں لے کے آئی، وہ اسٹیبلشمنٹ جس نے تمہارے ساتھ اتنا کوآپریٹ کیا کہ نہ تمہارا کوئی ایکسپیرینس تھا، نہ کوئی تمہیں پتہ تھا چیزوں کا، تمہیں ہر جگہ جو ہے وہ اس نے ریلیف دیا، وہ اسٹیبلشمنٹ تمہارے لیے بندے اکٹھے کر کر کے تمہارے ووٹ آف نو کانفیڈنس، تمہارے بجٹ پاس کراتی رہی۔ یہ کسی احمق شخص نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا، اور اس کے بعد یہ 9 مئی تو بڑی لیٹ ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ جو غلیظ بیانیہ بنایا گیا جس میں پاکستان فوج کے سپہ سالار اور فوج کو غدار بنایا گیا ان الائنس ود امریکہ، اور کہا گیا کہ جی یہ تو غدار ہیں، امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ جو نفرت کے بیج بوئے، اس کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو ہاتھ پہ ہاتھ دھری رکھ کے بیٹھی رہے۔ بھئی ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ اگر امریکہ کے پریزیڈنٹ نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا ہوتا، برطانیہ نے بھی کیا ہوتا، تو اس سے شاید سیویئر ری ایکشن آتا۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بھئی آپ کا کس احمق نے کہا کہ آپ فوج سے پھٹا کریں؟ کیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر یا جنرل باجوہ جو تھے وہ پرائم منسٹرشپ کے کینڈیڈیٹ کے امیدوار تھے آپ کے مقابلے میں، جو آپ ان کی ایسی تیسی کرنے تلے میں کہ عاصم منیر کو تو آنے سے پہلے ہی آپ نے کانٹروورشل بنا دیا لانگ مارچ کر کے کہ یہ تو جو جنرل آئے گا وہ تو ہوگا ہی غلط،
اور ان لیگل اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے ٹرینڈ چلوا دیے سوشل میڈیا پہ، اور انگلینڈ میں پروٹیسٹ کروا دیا آرمی چیف کے اوپر. یا یہ جو کور کمانڈرز ہیں جن سے آپ نے پھٹے لیں، کسی کو ایکس کہہ دیا، کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ دیا، یہ کیا آپ کے وزرائے اعلیٰ کے مقابلے پہ انہوں نے الیکشن لڑنا تھا؟ تو یہ جو زبوں حالی ہوئی ہے اس تحریک انصاف کی، یا جو الیکشن اگر نظر آ رہا ہے بغیر تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے، اس کی ذمہ داری میرے نزدیک تو ایک بندے پہ، لیکن ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں وہ گواہ بھی ہیں اور وہ بڑے کلوز وہ بھی رہے، کنفائڈ بھی رہے ہیں عمران خان صاحب کے. وہ ہیں فیصل واؤڈا. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہو کہ بہت سی کرپشن کی داستانیں جو ہیں ان میں کیبنٹ بھی انوالو تھی، کیبنٹ کے سگنیچر انوالو ہے، خاص طور پہ ایک جو NCA کا معاملہ ہے. تو فیصل واؤڈا صاحب شاید ہمیں زیادہ بہتر بتا سکیں کہ ہو سکتا ہے فیصل واؤڈا صاحب کے ذہن میں کوئی اور ہو کہ ذمہ دار کون ہے، لیکن کوئی احمق شخص ہے جس نے عمران خان جیسے انٹیلیجنٹ آدمی کی ذہن سازی کی اور اس کو بیوقوفوں کی طرح لڑوا دیا پاکستان کی فوج کے ساتھ بجائے سیاسی قوتوں کے ساتھ لڑواتے. عامر الیاس رحمان صاحب بھی ہیں اور عامر ضیاء صاحب بھی ہیں. فیصل واؤڈا صاحب، میں نے ذرا کچھ ڈیٹیل سے بات کر دی، آپ کے نزدیک یہ کس بیوقوف نے یہ ذہن میں پلانٹ کیا کہ عمران خان پولیٹیکل پارٹیز سے مقابلہ کرنے کے بجائے لڑ پڑے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جس کی وجہ سے صورتحال آج یہ ہے کہ پارٹی تقسیم در تقسیم کا شکار ہے اور الیکشن میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کرتی بھرپور طور پہ نظر نہیں آ رہی؟ بہت شکریہ کامران صاحب. کامران صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ کیا ہمارے لانگ مارچ سے، یہ آپ دماغ میں رکھیے گا پوائنٹ، کہ ہم جمہوریت بحال کر رہے تھے، الیکشنز لے رہے تھے، کیئر ٹیکر لا رہے تھے، پاکستان کی اکانومی بدل رہے تھے، ڈیموکریٹک سسٹم بدل رہے تھے، بیوروکریسی بدل رہے تھے، پاکستان میں ہسپتال لا رہے تھے، نوکریاں لا رہے تھے، ایک عام آدمی کی قسمت اچھی کر رہے تھے، یا اسکول کالجز بنا رہے تھے، روڈوں کا نیٹ ورک بچھا رہے تھے، جس کی وجہ سے کسی نے رکاوٹ پیش کی اور لانگ مارچ ہوا. لانگ مارچ صرف ایک وجہ سے ہوا، وہ لانگ مارچ اس لیے تھا کہ جنرل عاصم جو ہیں، جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، عاصم صاحب نہ بنے چیف، اور ان کا پیارا، ان کا خاص جو ان کی ذاتی نوکری کرتا رہا وہ بن جائے. نمبر ایک. دوسری چیز، ارشد شریف کا بہیمانہ پلانڈ قتل ہوا، اس قتل کے بعد اس کو ایکسیڈنٹڈ آئیڈینٹی کر کے بن گیا، اس کے ٹائمنگز، اس کا قتل کے فوائد اور فائدے کس کس کو ہونے تھے، ان دونوں لانگ مارچ کو اور ارشد شریف کے قتل کو اور قتل کروانے کی سازش کو جوڑیں تو پورا مدعا آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے. اور ایک ہفتے کا یہ سارا کام ہے جس کو 100 سال بھی ہو جائیں گے تو یہ ہمارے قانون اور ہمارے جو دلائل دلیل وہ ٹھیک ہے. لیکن فیصل بھائی مجھے ایک بات بتائیں نا کہ آپ بڑے کلوز رہے عمران خان کے، یہ کس احمق نے ان کی ذہن سازی کی کہ بجائے سیاسی قوتوں کے مقابلہ کرنے کے وہ اس فوج کے ساتھ جو کہ اتنی نیوٹرل ہو چکی تھی کہ پنجاب میں وفاق کی حکومت چھننے کے باوجود عمران خان نے پنجاب میں وزیر اعلیٰ انسٹال کر لیا الیکشن جیت کے، تو وہ اگر نیوٹرل نہ ہوتی اسٹیبلشمنٹ تو یہ تو ایک سیٹ ہی وہاں جیت سکتے تھے جو 15 سیٹیں جیتی ہیں 20 میں سے. کس احمق نے یہ ذہن سازی کی ان کی؟ یہ بتائیں نا مجھے، اس کا نام بتائیں. کامران شاہد صاحب، اس کے لیے بھی مجھے 1 منٹ دے دیجیے گا. جی آپ 2 منٹ لیں. سائفر جھوٹا دکھایا گیا، سائفر جھوٹا دکھایا گیا کہ امریکہ کی سازش ہے، پھر وہ امریکہ کی سازش نہیں ہوئی. انہوں نے خود ہی کہا کہ امریکہ کی سازش نہیں ہے. باجوہ صاحب نے ہماری حکومت گرا دی، پھر اسی باجوہ صاحب کو اسی وقت کہا اس کو ایکسٹینشن دے دو. بھائی وہ برا آدمی تھا، اس کو ایکسٹینشن کیوں دے رہے تھے؟ پھر اسی باجوہ صاحب جو برا آدمی تھا اس کو کہا تم ہی الیکشن کرا دو جس پہ الزام ہے کہ تم نے حکومت گرائی. اس سے بھی ریورس ہو گئے. پھر اسی باجوہ صاحب کو کہ کہنے پہ آپ نے پنجاب اسمبلی توڑ دی، پھر آپ نے اسی باجوہ صاحب کو برا کہنا شروع کر دیا. تو بھائی باجوہ صاحب اچھے تھے، باجوہ صاحب برے تھے، بہت برے تھے، اچھے تھے، پھر بہت برے تھے. اس میں جو مین کردار ہے اس میں ایک خاص ہے، ایک آدھا خاص ہے، جن بھوت ہے اور 4-5 سانپ ہیں. انہوں نے مل کے یہ سازش رچائی اس مین خاص کے ساتھ مل کر کہ جی ایونچولی یہ سب کچھ کرنے سے چیف رک جائے گا، آپ چیف بن جائیں گے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بن جائے گی، آپ کو بادشاہ بنا دیا جائے گا، اور جو گوٹے ادھر ادھر ہوئی ہوئی ہیں اس کے تحت اس گوٹوں پہ پریزیڈنٹ صاحب کو چکر چلائیں گے، پریزیڈنٹ صاحب کو فیصل بھائی ایک بات بتائیں کہ اتنا آپ جب کیبنٹ میں تھے تو ون پیج کا منترا سن کے ہمارے کان پک گئے. تو بڑے اچھے تعلقات تھے جو چل رہے تھے عمران خان. کیا ہوا؟ آپ کلیئرلی نہیں بتا رہے مجھے کہ کیا عمران خان کے ذہن میں یہ پہلے سے اس طرح کا تھا کہ اگر مجھے کوئی میری ایگو کو ہرٹ کرے گا تو میں پورے ادارے کو جو ہے لمبا ڈالنے کی کوشش کروں گا، جو کہ ہوا تو نہیں ویسے، یا یہ کسی بندے نے ان کے کان میں پھونکا کہ بھائی آپ اسٹیبلشمنٹ سے پھٹا لیں، جو کہ جاہلانہ مشورہ تھا؟ دیکھیے جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے بہت اچھے تعلقات تھے، بڑا اچھی سوچ، بڑا اچھا ذہن، بڑا اچھا ملک.
بڑا اچھی فوج کا تعلق، فوج کے بارے میں اچھا سوچ رکھنے والا انسان تھا پہلے 6 مہینے. اس کے بعد خاص کی پیروکاری شروع ہوئی، خدمت شروع ہوئی، پکڑ پکڑ کے بل پاس کرانا شروع ہوئے، کرپشن کے کیسز شروع ہو گئے. اس کرپشن کے کیسز کے اندر تانے بانے گھر تک جانا شروع ہو گئے. ڈنڈے کے زور پہ 2.5 منٹ اور 3 منٹ میں ایجنڈے پاس کرا دیے گئے اور 4-5 آدمیوں کو پاور دے دی گئی. عین کاف نون میم کے نام کی فالیں نکلنا شروع ہو گئیں. عین کاف نون کی فالے والے جہازوں کے اندر قدموں پہ بیٹھنا شروع ہو گئے. زمین پہ بیٹھتے تھے. بزدار صاحب زمین پہ بیٹھتے تھے، جہاز کی سیٹ پہ نہیں بیٹھتے تھے، بیک لی ہوئی تھی انہوں نے. اس کے بعد پھر جب آپ یہ کہہ دیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور باقی اللہ سے بھی آپ یہ کہہ دیں کہ جی آپ کے کام آپ کر لینا، میں سب کچھ خود کر لوں گا. لیکن وہ جب سچویشن آئی تھی تو اللہ میاں انٹروین کر جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے قتل و غارت کی چیزیں کی. آپ نے پہلے لانگ مارچ کا فیلئر ہوا، اس کے بعد دوسرا لانگ مارچ آپ نے ہوا کنیکٹنگ ٹو ارشد شریف قتل. اس قتل کے ساتھ ہی اس کے نماز جنازہ کے ساتھ ہی ایک بورڈ لگتا ہے ٹرک کے اوپر، ٹرک چلنا شروع ہوتا ہے، ٹرک کے نیچے لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن لانگ مارچ نہیں رک رہی. لانگ مارچ میں الیکشن میرا سوال پھر وہی ہے فیصل بھائی، یہ سب عمران خان کس کے کہنے پہ کر رہے تھے یا اپنے ان کا ذہن چل رہا تھا اس طرح چلنے کا؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ میں میرے بھائی کہہ تو چکا ہوں، 1.5 خاص تھے، کوئی جن بھوت تھے اور 4-5 سانپ تھے. وہ سب قوم کو پتہ چل گیا ہے. جو خاص ہے ان کا بھی پتہ ہے، جو جن بھوت ہے ان کا بھی پتہ ہے، اور 4-5 سانپ ہیں اور کیڑے ہیں ان کا بھی پتہ ہے. بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بھی آپ سے میں نے مزید بہت سی باتیں پوچھنی ہیں کرپشن کے معاملات میں. فیصل صاحب، عامر ضیاء صاحب، مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ کچھ پہ روشنی ڈالیں کہ اچھا بھلا ایک تحریک انصاف کی پارٹی 70% پاپولیرٹی کے ساتھ اچھا اپنے روٹ پہ جا رہی تھی، چلو اسمبلی بھی تو یہ جنگ شروع کی ہے فوج کے ساتھ، یہ آپ کے خیال میں کوئی بہت ہی میرے نزدیک تو بڑی جاہلانہ اور احمقانہ سی بات ہے. حالانکہ عمران خان کلیم کرتے ہوئے، میں ادر ڈے آئی واز لسننگ ٹو ٹم سیبیسٹین انٹرویو، کہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی سیاست اور ہسٹری کو مجھ سے زیادہ بہتر کوئی جانتا ہی نہیں. تو وہ تو اس کو جاننے کے بعد اسی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں میں بیٹھ کے آنے کے بعد کس بیوقوف نے مشورہ دیا ان کو کہ جی وہ فوج سے لڑ جائیں، جس کی وجہ سے آج ہونے والے الیکشن میں ان کے چانسز جو ہیں بڑے فرجائل ہوئے ہیں ایون پارٹیسپیٹ کرنے کے ان کے ذاتی حیثیت میں الیکشن میں. کامران صاحب، ہم جیسے لوگ جو پاکستان کی سیاست کی پاور میٹرکس کو دور سے دیکھتے ہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جی اس ملک میں سب سے بڑا جو پلیئر ہے، جس کے پاس طاقت بھی ہے، ڈسپلن بھی ہے، آرگنائز بھی ہے، وہ پاکستان فوج ہے. اور دنیا بھر میں کسی بھی قوم کو اگر ترقی کرنی ہو تو سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے اور چلنا چاہیے. یہ کوئی احسان کی بات نہیں، یہ کسی بھی قوم کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہے. ہمارا واحد بدقسمت ملک ہے کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی سویلین رہنما جو ہے وہ فوج کو اپنا مخالف سمجھ لیتا ہے. اور جب وہ فوج کو مخالف سمجھتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے یہاں سیاسی کشیدگی اور تناؤ آتا ہے تو اس کا ہم نے نتیجہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ دیکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جب پاکستان کی پاور میٹرکس سے بالکل واقفیت رکھتے تھے، اور اگر وہ جیسے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ذرا صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے، ذرا سا تحمل کے ساتھ سیاست کرتے اور اپنی توپوں کا رخ پی ڈی ایم ہی کی طرف رکھتے، تو آج جو کچھ جہاں پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس بارے میں لوگ سوال کریں کہ جی پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں ہوگی یا نہیں ہوگی، بلے کا نشان جو ہوگا بیلٹ پیپر پہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم اور آپ یہ ڈسکس نہ کر رہے ہوتے. افسوسناک بات ہے، کیونکہ یہ بالکل یقین ماننے کی بات ہے کہ جی افسوسناک بات ہے، خوشی کی بات نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سوال نہ کر رہے ہوتے. اور ایک طرح کا یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی جس کی گراس روٹ لیول پہ سپورٹ ہے، جو کراچی تک خیبر، کیونکہ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی اب بھی اس ٹوٹی پھوٹی حالت میں بھی ایک وفاقی جماعت ہے جس کی فالوئنگ ہر لسانی گروہ میں ہے. باقی جتنی پارٹیز ہیں زیادہ تر وہ ریجنل پارٹیز ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے دھڑے بن رہے ہیں وہ بھی ریجنل ہیں. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کراچی تک خیبر بیٹھا ہوا ہو، جس کی روٹس جو ہیں ہر جگہ پر. اسی طرح ہماری جو نون لیگ ہے اس کا میور پنجاب ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی یس فالوئنگ ہے ہر جگہ پہ، لیکن وہ اس کے عامر صاحب سمجھتے ہیں کہ عمران خان واز ٹو اوور کانفیڈنٹ اور ہی واز بینگ ایڈوائز رانگلی. جس نے بھی کی، گھر سے ایڈوائس آئی، باہر سے ایڈوائس آئی، اتنا غلط ریڈ کیا انہوں نے سارے معاملات کو جو اس حال پہ پہنچا دیا پارٹی کو. کامران صاحب، سیاست میں ایک فیکٹر نہیں ہوتا، ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں.
ایک یقیناً وہ ایک تو پہلی تو میں بات کہوں گا کہ وہ ہے نا سیاست کا بڑا پرانا کلیشے ہے کہ بھئی کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں، ناکامی کا کوئی باپ نہیں ہوتا. اگر ان کی یہ برنک مین شپ کامیاب ہوتی تو لوگ تالی بجا رہے ہوتے، لیکن کیونکہ ناکام ہو گئے تو تنقید بن رہی ہے. اب تنقید کیا ہے؟ ایک تو واقعی جو آپ نے درست فرمایا کہ اوور کانفیڈنٹ. دوسرا جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو مس گائیڈ کیا، جیسے 2-3 نام میں کراچی کے اور ان سے پی ٹی آئی کے ڈیسیڈنٹ سے بات کر رہا تھا ابھی کچھ عرصے پہلے، تو ان کے بقول جی مطلب 3 لوگ بقول ان کے جو ہارڈ لائنر تھے. ہارڈ لائنر میں وہ اتنا سخت لفظ استعمال نہیں کر رہا جو آپ کر رہے ہیں. وہ جو ہارڈ لائنر تھے ان میں اعظم سواتی کا نام وہ لیتے ہیں، وہ اس میں نام لیتے ہیں، مراد سعید صاحب کا نام لیتے ہیں، اور شیریں مزاری صاحبہ کا نام لیتے ہیں، اور بھی ہوں گے. لیکن یہ 3 بنیادی وہ تھے کہ جنہوں نے یہ خیال پیدا کیا کہ توپوں کا رخ کے پی ڈی ایم سے تو آپ بہت بڑے ہو گئے، اور پی ڈی ایم سے ہمارا مقابلہ نہیں، ہمارا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ. اب فوج سے لڑ جاؤ. ٹھیک، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں تو بیوقوف یہ لوگ بنیادی تھے غلطی میرے تھی، خیال میں، کیونکہ ہمیں یہ مروایا سمجھنا انہوں نے چاہیے تھا فوج سے. دیکھیں کامران آخری پوائنٹ، جی جی پلیز، کہ اگر آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں آرمی سے، ٹیکٹکس پہ ہو سکتے ہیں، اسٹریٹجی کے اوپر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایک ورکیبل ریلیشن کرنا ہے. اور وہ ریلیشن شپ جو ہے میرے خیال میں ہر حالت میں ذمہ داری جو تھی، کیونکہ جو زیادہ وہ ہوتا ہے ڈس آرگنائز ہوتا ہے منظم طاقت کے سامنے، اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ذرا اپنے آپ کو عامر صاحب بالکل آپ کا قدم رکھے. اگر آپ کا یہاں پر میرے خیال میں انہوں نے اوور پلے کیا اس آپ کا یہ انالیسس سن لیتے ہیں. عمران خان تو آج اس حالت سے دوچار نہ ہوتے. عامر الیاس رانا صاحب، آپ کے نزدیک جو آج سچویشن ہے جس میں الیکشن تو ہونے جا رہا ہے شاید، لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین کا زیادہ چانسز ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے کنوکٹ یا جیل میں ہوں گے. تحریک انصاف فل سٹرینتھ میں نہیں ہوگی، زیادہ چانسز یہی ہے. یہ میرے نزدیک تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ایک ایسے شخص بھی ہو سکتی ہے جس نے یہ اتنا بیوقوفانہ طریقے سے ریڈ کیا پاکستان کی ریئل پالیٹکس کو کہ وہ فوج سے لڑ پڑے. آپ کے نزدیک بھی یہی وجہ، اگر فوج سے لڑ پڑے تو کس بیوقوف نے یہ مشورہ دیا تھا ان کو عمران خان سے، یا ان کے اپنے ذہن کی اختلاف تھی؟ یور ٹیک آن دا ہول سچویشن. دیکھیں میں نے ساری آپ تینوں کی گفتگو سنی، کچھ پوائنٹس میں نے لکھے بھی سر. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جی کس نے، آپ کا سوال تھا ذہن سازی کی، کسی نے ذہن سازی نہیں کی. ٹھیک ہے، میں بصد احترام اختلاف کروں گا، عمران خان کو سمجھانے والا پیدا ہی کوئی نہیں ہوا. وہ پہلے سے پاکستان، دنیا، کرکٹ، ممالک، تعلقات، 12 موسم، جاپان، جرمنی کی سرحدیں گھر میں سے لے کے آئے تھے کہ ان کو سب پتہ ہے، ان کو سنانے اور بتانے کی ضرورت نہیں. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، وہ میٹنگز میں سٹارٹ میں یہ طے ہو گیا تھا کہ 25 منٹ خان صاحب نے بولنا ہے اور 5 منٹ میں جو بات کہنی ہے کہہ دو. پی ایم ہاؤس کی میٹنگ یہ ہوتی تھی. اور کیبنٹ میٹنگ، فیصل وابڈا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، وہاں پہ مراد سعید کی ضرورت ہوتی تھی کہ کوئی نیا پوائنٹ بلانا ہے، اور وہ خان صاحب کی اشیر بات سے وہ بولتے تھے اور وہی ایکسیپٹ ہو جاتا تھا، اور باقی ٹھا 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 کرتے تھے. یہ جو ہے نا کہ میں سب سے جانتا ہوں، اس میں انہیں پتہ تھا کہ میں نے کس کو آرمی چیف لگانا ہے، اور وہ بار بار انویسٹیگیشن میں نئے پوائنٹ اٹھاتے ہیں، تقریر میں کچھ اور بناتے ہیں، اور اب ان کو عدالتوں میں انہی دونوں کا کمپیریزن سامنا کرنا پڑے گا کہ جی آپ نے جوائنٹ انویسٹیگیشن میں کیا جواب دیے تھے اور تقریر میں کیا کہا تھا. میں عاصم منیر کو میں نے نہیں ہٹایا تھا، عاصم منیر کو میں نے ہٹایا تھا، اس لیے وہ میرے خلاف ہو گیا. یہ تینوں باتیں وہ کر چکے ہوئے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. اور جنرل باجوہ اور یہ جنرل فیاض حمید، یہ سارے کے سارے سہولت کار تھے، اور سارے ان کے ہاتھ سے خار ہوئے. میں لفظ منیمم بول رہا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ بار بار ان کو ایکسٹینشن کے داؤ بھی لگا رہے تھے، ان کو پھنسانا بھی چاہ رہے تھے، خود کو بچانا چاہتے تھے. خان صاحب کے جتنے پرانے دوست ہیں، آپ ان کی کرکٹ سے لے کے اور آج تک، وہ کندھے پہ پاؤں رکھ کے آگے کراس کر جانے والے بندے ہیں. کام لیا اور فارغ، کام نکالا اور فارغ. وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا کے چلنے والے نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے نا انسان کے دوست پائیدار ہوتے ہیں، وہ چند سہولت کار جو کچھ اور خدمات انجام دے رہے تھے، ان کے علاوہ ان کے نزدیک کوئی بندہ اس ویلیو کا نہیں تھا. آپ نے جتنے نام لے لیں، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، جہانگیر ترین، ان کی بنی گالہ میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ ایک دفعہ میٹنگ کے بعد باہر آ جائیں تو اون چودھری کے علاوہ ان کا میسج بھی ڈائریکٹ چلا جائے. وہ پوچھتے تھے کہ ہم دوبارہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور مرضی ہوتی تھی تو وہ ملتے تھے. یہ وزیر اعظم بننے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو جب آپ کسی شخص کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ ذہنی طور پہ کبھی کسی کو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کا اپنا فیصلہ فوج سے لڑنے کا، یہ کسی نے کوئی انفلوئنس نہیں کیا؟ یہ بالکل انہوں نے کہا کہ میں ان کو وہاں ماروں گا جہاں پانی نہیں ملے گا، لیکن پھنس وہ کود گئے. انہوں نے ہر وہ فیصلہ کیا کہ جس طریقے سے اپنی مرضی پہ وہ چلا لیں. لاڈ پیار بعد میں ڈھونڈے. آپ دیکھیں وہ میر جعفر میر صادق کہتے رہے، اور دوسری طرف صدر علوی کے ذریعے میسج بھیجتے رہے. بھائی جس شخص نے بطور ڈی جی آئی ان کو کہا کہ آپ کے گھر میں کرپشن ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، کیا اس کو نہیں پتا تھا میرا کیریئر ختم ہو سکتا ہے؟ وہ شخص آرمی چیف بننے کے بعد ان کی کیوں بات سنے گا؟ وہ ٹھیک جا رہا ہے،
وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی گورنمنٹ کے لیول پہ گفتگو کر رہا ہے کہ جی آپ کام کیجئے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہر حکومت، ہر فوج یہی کہتی ہے. لیکن آپ نے ان کو ذاتی طور پہ دشمن بھی بنا لیا، تنگ بھی کیا. اس کے باوجود انہوں نے میسج دیا کہ جائیے اور پولیٹیکل گورنمنٹ سے بات کر لیں. اب جو 9 مئی کے بم پہ انہوں نے پاؤں مارا ہے اور فوج کے اندر گھس کے مارنے کی کوشش کی ہے، جو دشمن جرت نہیں کر سکتا تھا، اس کو انہوں نے کئی دفعہ اون کیا کہ ہاں یہ ہوا کہہ رہے ہے جی، اور ہاں یہ جی، ہوگا. بالکل صحیح. تو آج اب جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی یہ جو مشکل پیش آ رہی ہے یہ ان کی اپنی ہے، اور ان کے اپنے اب خوف میں ان کی لیڈرشپ کو دوڑا دیا. ان کے لوگوں کو ان کے پاس سے جانے میں مشکل نہیں ہو رہی کہ یار یہ تو خود نہیں کھڑا ہو رہا، ہمارے ساتھ کیا کرے گا. سر بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ واٹر صاحب 2 سوالوں کے جواب آپ نے مجھے کوئک دینے اور ایک ڈیٹیل کے ساتھ. کوئک جواب جو آپ نے دینا ہے، آپ عمران خان کے ساتھ بہت عرصہ رہے ہیں. ہاؤ یو ڈسکرائب ہم ان آل فیئرنیس ان ہز اون کیپیسٹی، واز ہی اے فاسسٹ اور اے ڈیموکریٹ؟ اس کا کوئک جواب دینا ہے، اس کے بعد آگے ڈیٹیل سے ایک سوال ہے. پھر He was a king. ہی واز اے کنگ. ایکسپلین. بڑا زیادہ مختصر کر دیا ہے. جی. بادشاہ تھے، بادشاہ. اچھا، اپنی منمانی کرتے تھے، کسی کی بات سنتے نہیں تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بادشاہ تھی، لیکن جتنی بات کو سمجھنی ہوتی تھی وہ سمجھ لیتے تھے. کچھ لوگ انفلوئنس میں تھے، اور اس کو میں ڈسکرائب کر دوں آپ کے تجزیہ نگار کی احترام کے ساتھ بات سننے کے بعد، کہ دیکھیں ہم 4 ابھی شو پہ رہے ہیں. آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو میری کافی کا کپ ہے وہ یلو نہیں ہے، مسٹرڈ ہے. آپ کے ساتھ والا کہتا ہے یہ کلوز ٹو یلو ہے. تیسرا بھی یہ کہتا ہے مسٹرڈ ہے. میں انسان ہوں. آپ کا کیمرہ مین بھی کہتا ہے مسٹرڈ ہے. تو میں انسان ہوں، میں سوچوں گا شاید میں اس کو یلو ریڈ کر رہا ہوں، یہ مسٹرڈ ہے. تو یہ لابیز اور ٹولوں میں چلتے تھے. دیکھیں صبح بریفنگ کون دیتا تھا؟ صبح بریفنگ آئی بی آ کے دیتی تھی اعظم خان اور شہزاد اکبر کو. اچھا. آئی بی کو وہ خاص پہلے بریف کر دیتا تھا. اس کو سمجھیں، 11:30 بجے پہلی میٹنگ ہوتی تھی، ان کو پورا پلان بتایا جاتا تھا. اس پلان کے بعد 3 بجے خاص آتا تھا، اس کو ری انڈورس کرتا تھا. مغرب کے ٹائم پہ وہ گھر جاتے تھے، جن بھوت ان کو بتاتے تھے. جو خاص کے پیادے تھے چاروں طرف ملک کے اندر، وہ ان کو جو چیزیں کل صبح کامران شاہد نے گرے کوٹ پہنا، وہ اس کی دعوت میں گیا، اس کے وہاں سے نکلا، وہ اس کو فیڈ کر دیتے تھے. وہ فیڈ کر کے جن بوت رات کی تاریخی میں ان کو بتا دیتے تھے، اور وہ صبح آ کے پھر آئی بی سے اور لیکن فیصل بھائی، واز ہی اے ڈومینیٹنگ پرائم منسٹر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میں یا نہیں؟ آپ کنگ بھی کہہ رہے ہیں ان کو اور یہ سب کچھ بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں سر، انیشلی تو وہ بہت ہی پیارے برخوردار تھے، اسٹیبلشمنٹ کے بہت لاڈلے تھے. یہاں تک کہ باجوہ صاحب اپنی سٹک لے کے بھی ان کے پاس نہیں جاتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے دونوں ایک دوسرے کو. اچھا. کنفیوژن سٹارٹ تب ہوئی جب خاص کا ایمبیشن آیا اور پرائم منسٹر کا ایمبیشن پرائم منسٹر سے اوپر بڑھ گیا. یہ دونوں پھر سب ایک جگہ پر. اوکے سر، اب مجھے بتائیے، وہاں سے چیزیں ڈیفرنٹ. اب مجھے بتائیے کہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے عمران خان ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جی کیونکہ ان کو کرپشن کے کیونکہ ان کو انہوں نے ہٹایا تھا تو اس لیے ان سے بدلہ لے رہے ہیں. حالانکہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ ان کو پہلے ہی جب کرپشن کیس بتا دیے گئے تھے عاصم منیر صاحب نے تو ان کو ایکشن لینا. لیکن وہ واقعہ آپ کے سامنے ہوا ہے، سید عاصم منیر ایس ڈی جی آئی ایس آئی، اور کرپشن کے حوالے سے تو آپ کی پارٹی کی کوئی 0 ٹالرنس ہے. تو اگر یہ واقعہ اسی طرح ہی ہے کہ عاصم منیر صاحب کرپشن کی چیزیں لے کے ان کے پاس گئے، تو عمران خان کو تو فوراً کہنا چاہیے تھا کہ جناب میں اس کے اوپر فوراً ایکشن لوں گا، بجائے انہوں نے ایکشن یہ لیا، سیک کر دیا آرمی ڈی جی آئی ایس آئی کو. تو کرپشن پہ جو ٹالرنس کا پرسیپشن ہے عمران خان کا وہ کیا تھا، اور عاصم منیر صاحب کا واقعہ کیا ہے ایس ڈی جی آئی سی کو؟ میری انفارمیشن یہ ہے کہ شاید آپ نے بھی روکا تھا عاصم منیر صاحب کو کہ جناب چھوڑیں، دفع کریں، ان کی سمجھ میں بات نہیں آنی پرائم منسٹر کہ آپ نہ جائیں، بلا وجہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. آپ سارا واقعہ بتائیں اگر ایسا ہے یا نہیں ہے. حالانکہ آپ سے میری بات نہیں ہوئی اس پہ. میں آپ کو بتایا جی، میں آپ کو بات کر بتاتا ہوں. کامران شاہد صاحب جو خاص تھے وہ ایک خاص پوزیشن پہ تھے. جن بھوت ایک پوزیشن پہ تھے، آئی بی ایک پوزیشن پہ تھی، شہزاد اکبر ایک پوزیشن پہ تھے، اور سانپ ایک پوزیشن پہ تھی. یہ فیلڈنگ سیٹ تھی. جب کرپشن کے ثبوت ویڈیوز اور آڈیوز ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس آئے اس وقت کے، جو کہ عاصم منیر صاحب تھے، میں نے ان کو جا کے بتایا کہ جب کہ سر یہ نہ کریں، خدا کا واسطہ اب یہ نہ کریں، آپ کی فیلڈنگ سیٹ ہے. انہوں نے مجھے ایگزیکٹلی جو ورڈ کہے وہ میں آپ کو پھر دہرا دیتا ہوں. آپ نے عاصم منیر صاحب سے کہا کہ آپ نہ کریں. میں اپنے ملک، ہاں دوبارہ بتائیے کہ آپ نے عاصم منیر کہا صاحب آپ سے کی کہا. فیلڈنگ سیٹ ہے. میں نے عاصم منیر صاحب سے کہا اور پھر ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے کہا کہ سر یہ کام نہ کریں. انہوں نے مجھے 1 دن پہلے کہا کہ تم واوڈا مجھے کہہ رہے ہو میں اپنے پاکستان اور اپنے وزیر اعظم سے بے ایمانی کروں. میں چپ ہو گیا.
اگلے دن وہ پیش کیے انہوں نے ایویڈنس پیش کرنے کے ٹائم پہ بھی ہم سب وزیر اعظم ہاؤس میں تھے. اچھا, اس ٹائم پر ان کو سیک کر دیا گیا, جو کہ میں نے ان سے کہا تھا, اور جب وہ نکلے باہر تو میں نے ان سے کہا سر میں نے آپ سے کہا تھا. انہوں نے کہا اللہ پہ چھوڑ دو. یہاں یہ بات فل سٹاپ ہوئی, اور اس کے بعد مجھے بلایا گیا اندر, اور میری پہلی دفعہ 15 سال میں بہت کھچائی کی, اور اس کی آوازیں پرائم منسٹر کے روم سے نہیں, عمران خان نے کیوں کھچائی کی آپ کی؟ نمبر 1, کیوں کھچائی کی؟ کیونکہ سر میں ان کو بہت عرصے سے جانتا تھا, اور میں ان کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ غلط کر رہے ہیں, اور آپ نے غلط کر دیا یہ کام. عمران خان کو آپ کہہ رہے تھے؟ اور باجوہ صاحب اس وقت ملک سے باہر تھے, اور باجوہ صاحب کی فلائٹ لینڈ کرنے کی بھی نہیں انہوں نے زحمت کی. صحیح, ان ایسے کو ہی پلین میں ہی انہوں نے کمیونیکیٹ کروایا کہ مجھے ارجنٹلی ابھی اس کو سیک کرو, ابھی سیک کرو اس کو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی میں لینڈ ہونے والا ہوں. انہوں نے کہا میں ایئر بیس پہ آ رہا ہوں. عمران خان نے کہا پرائم منسٹر صاحب ایئر بیس پہ گئے ہیں, باجوہ صاحب لینڈ ہوئے ہیں. اچھا, اس کے بعد سیک کر کے 11:15 بجے 10:30 یا 11:15 بجے رات کو اس خاص کو ISI کا چارج دیا گیا. اتنی ایمرجنسی کیوں تھی اور وجہ کیا تھی, یہ اب آپ لوگوں کا سوال ہے. ارشد شریف کا مرڈر, لانگ مارچ, اور یہ پوری کہانی. عمران خان کیوں جواب اوفینڈ ہو گئے جب عاصم منیر ایس DGI نے ان کو کرپشن کی چیزیں دکھائیں؟ تو عمران خان تو کرپشن کے خلاف تھے, ایسا کیوں اوفینڈ ہوئے اتنے وہ؟ کیونکہ کرپشن, اب ہم یہ ضرور نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے 200 کروڑ روپے چوری کیے تھے, میں نے تو 2 کروڑ روپے چوری کیے. آپ نے 400 کروڑ چوری کیے تھے تو میں نے 50 کروڑ چوری کیے. اب چوری کی لائن میں سب ہیں, اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. رائٹ, ایک بریک لوں گا, بریک ہے, واپس آؤں گا تو جاننے کی کوشش کریں گے چیئرمین تحریک انصاف کی یہ جو سزا ہے یہ کب تک جاری رہے گی, اور ان کا پولیٹیکل فیوچر کیا ہے, اور یہ جو پارٹیاں ٹوٹ رہی ہیں, بچھڑ رہی ہیں تحریک انصاف سے, ان کی کوئی ویلیو بھی ہے یا ووٹ ابھی بھی چیئرمین تحریک انصاف کا ہے. اور تیسرا جو NCA اسکینڈل ہے بہت بڑا, جس میں شہزاد اکبر صاحب نے فیصل واڈا صاحب کو کہا کہ میں نے ٹافی دے کے سائن کروا لیا تھا, اس پہ ضرور میں جاننے کو شروع ہوں گا کہ اصل معاملہ کیا تھا. ایک بریک کے بعد. جی عامر رضا صاحب, جس طرح کے سیاسی حالات میں سیاسی جرائم پاکستان کے لیڈرز نے کیے ہیں, ان کی مافیوں کی بھی ایک ٹائم لائن ہے. مطلب بھٹو صاحب نے 77 میں جو معاملہ ہوا, 79 میں پھانسی کے بعد 88 میں بالآخر معافی ہو ہی گئی, پرائم منسٹر بے نظیر بن گئی. نواز شریف صاحب 99 میں انہوں نے جو حرکت کی, اس کے بعد 2008 میں واپس بھی آ گئے, وہ 2013 میں 14 سال بعد پرائم منسٹر دوبارہ بھی بن گئے. ریسنٹلی نواز شریف صاحب 2017 میں ان کو سزا ہوئی, اور اس کے بعد اب 2023 میں حالات ان کے لیے ٹھیک ہو گئے. عمران خان کی آپ ٹائم لائن کیا دیکھتے ہیں معافی کی, کب تک مل جائے گی انہیں, یا بالکل نہیں ملے گی جو حرکتیں ایک تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان خود کیا مطلب ہے کہ کس طرح سے جو ہے اقدامات کرتے ہیں, کیونکہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب وہ ملک سے باہر جا کے بیٹھ گئے تھے, اس کے بعد ان کا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اصل جو اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ثابت ہوئے ہیں وہ نواز شریف صاحب ثابت ہوئے ہیں, کیونکہ 3 مرتبہ انہوں نے جو ہے مختلف آرمی چیفز کے ساتھ سینگ لڑائے, اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی طرح سے دوبارہ جو ہے پاور میٹرکس کے اندر آ گئے ہیں. اچھا, عمران خان کے اوپر کہا جاتا تھا کہ یہ بہت لاڈلے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کا جو لاڈ پیار تھا وہ بہت ہی تھوڑی مدت کے لیے ثابت ہوا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان خود کیا کریں گے, مطلب, اور اس کے بعد کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کس حد تک کتنی چیزوں کو ان کو یاد رکھتی ہے. لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ جو بھی ملک میں مقبول پولیٹیکل فورس ہوتی ہے اس کا کہیں نہ کہیں پہ پھر آ کر ایک میانہ روی کے اوپر آنا پڑتا ہے. میانہ روی سے مراد یہ کہ جو سیاسی عمران خان کی جبلت میں ہے میانہ روی اختیار کرنا, ایکشنز کے اوپر, ضیاء صاحب, عامر ضیاء صاحب, میں وہی بات کروں کہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا کہ عمران خان خود کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں چیزوں کے اوپر. اگر وہ جس طرح سے فرض کریں کہ وہ, آپ کو یاد ہوگا, آپ بھی اس طرح کی بریفنگز میں ہیں, وہ کہتے ہیں جی فوج سے میرا کوئی تصادم نہیں ہے اور میری فوج ہے, وہ میری فوج کے لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اگر اس کی قیادت کے خلاف ان کے ذہن میں کچھ ہے, دل میں کچھ ہے. عامر صاحب, میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے, کس طرح سے سامنے رکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عامر الیاس رانا صاحب, آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے سب سے چہیتے ہیں جو کہا عامر ضیاء صاحب نے, لیکن ساتھ ہی عمران خان کب ڈرائی کلین ہوں گے جی, کتنے سال لگ جائیں گے آپ کے اسیسمنٹ میں, کیونکہ جو کام عمران خان نے کیا وہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا, جو نفرت بوئی ہے فوج کے خلاف. جو پہلے باتیں جی پہلے جو باتیں ہوتی تھی, ایک اور ہمارے سینئر ہیں صحافی, انہوں نے بھی کہی کہ جی اصل تو پیداوار نواز شریف ہیں, وہی آئے جو آج عامر ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں لاڈ پیار. نواز شریف کی پہلی وزارت عظمیٰ
اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کے نتیجے میں آئی تھی. آپ کو پتہ ہے مرحوم مصطفیٰ جتوئی امیدوار تھے, انہوں نے IGI کی صدارت مولانا سمیع الحق مرحوم کے ذریعے اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ محمد خان جنیجو کے ہوتے ہوئے حاصل کی باری سے پہلے, اور وزیر اعظم بنے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے مرحوم صدر اسحاق خان کے ساتھ پہلے دن پھڈا کیا کہ اختیار وزیر اعظم کا ہے, اور وہ اختیار پہ نہیں کرتے تھے سمجھوتا. یہ جو ہے نا باری لینا نہ لینا, انہوں نے کبھی پاک فوج کے خلاف مہم نہیں چلائی, وہ عمران خان نے چلائی. لیڈرشپ کے خلاف بھی چلائی, ادارے پہ حملے کرائے اور کہتے ہیں پھر کروں گا. فرق بڑا لاڈ پیار کا ہے, اور آج بھی وہ ایک طرف دھمکی لگاتے ہیں اور لاڈ پیار بھی ان سے چاہتے ہیں کہ مجھے آؤ اور اپناؤ اور غلطیاں اپنی تسلیم کرو کہ مجھے کیوں نکالا. عامر بھائی اب آپ معافی ملنے کے لیے میں نے آپ کو آخری اس میں حصے میں کہا تھا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ ایک ٹرم کا انتظار کر سکتے ہیں. نااہلی ان کی ہو چکی ہوئی ہے میاں والی کی سیٹ سے, ان کی سزا ختم نہیں ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے صرف ضمنی الیکشن اس وقت روکا گیا تھا, اور توشہ خانہ کا فائنل ہونے جا رہا ہے. وکیلوں نے کمال کیا کہ 5 رانا صاحب سنیں, آپ سے بات کر رہے ہیں, صرف یہ کہ 5 اہم گواہوں کو لانے کی بجائے 2 پہ ضد کی, یہ پھنس گئے ہیں. سنگین نظر آ رہی ہے عمران خان کی. آپ یاد کریں کہ نواز شریف صاحب نے جب وہ پرویز مشرف صاحب کے طیارے کو بھارت میں اترنے کا کہہ دیا تھا اور اجازت نہیں دے رہے تھے, تو وہ بھی بڑا سنگین. ٹھیک ہے, جی رانا صاحب کچھ کہنا, میں آپ دوبارہ پوچھ لیتا ہوں. رانا صاحب آگے, آپ نے ابھی کمنٹ کرنا ہے. رانا صاحب آئی تھنک بعد میں کریں گے کمنٹ. رائٹ, فیصل واٹا صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ اس کو رسپونڈ کریں. جو اچھا, مجھے آواز نہیں آئی, آپ مجھ سے کہہ رہے تھے. جی رانا صاحب میں کرتا ہوں, آ رہا ہوں آپ کے پاس. واٹا صاحب میں چاہتا ہوں آپ سنیں ذرا, اس کو رسپونڈ کریں, کیونکہ آپ کا بیانیہ کچھ اور تھا, اور میں تو آپ کے ورڈز پہ ٹرسٹ کرتا ہوں. آپ نے بڑے صحیح موقع پہ بہت چیزوں کو صحیح پروڈکٹ کیا, لیکن یہ جو کہا ہے شہزاد اکبر صاحب نے, سنیں اس کو رسپونڈ کیجیے آج میرے پروگرام میں, سنوائیں جی. فیصل صاحب جلدی جواب چاہیے. ٹرافی والی بات کیا تھی, اور دوسرا NCA کے سارے معاملے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اعتراض ہی کوئی نہیں کیا تھا, آپ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں. دیکھیں کامران شاہی صاحب, زیادہ اچھا ہوتا کہ آپ کا پروڈیوسر آپ کو یہ بھی بتاتا کہ 2 شو وسیم بادامی صاحب اور شاہزیب خانزادہ صاحب کے شو پہ شہادتوں کے ساتھ مجھے پتا آپ نے کیا, لیکن میرے پروگرام میں بھی بات کریں نا, جھوٹا ثابت کیا, میں نے دیکھا ہے. بالکل آپ دیکھا ہے, جھوٹا ثابت کیا. ٹھیک ہے سر, جھوٹا ثابت کیا. اور اس میں میں نے ایک اور بات کہہ دی کہ شہزاد اکبر جس وقت ارشد شریف کو دبئی سے بھیج رہے تھے کینیا, وہ وہاں کیا کر رہا تھا, اس پہ ہو گیا تماشا شروع. ہر ادارے کا بندہ میرے اٹیک پہ آ گیا, کس کو چھپا رہے, کیوں چھپا رہے, کیا اس کے اندر کھیل ہے, یہ تو میں بعد میں کروں گا. نمبر 2 یہ کہ سر میں نے 3 سال پہلے آبجیکشن اٹھایا تھا, 3 سال پہلے ٹی وی پہ آگے کہا, 3 سال پہلے کے اخباروں میں ہے کہ میں نے NCA کے اوپر کہا تھا کہ غلط ہو رہا ہے. میں نے ان سے کہا تھا نیب کا کیس بنے گا, اور اللہ کی مہربانی وہ ثابت ہوا. دوسرا جو پیپر ہلا رہے ہیں یوں کر کے کیبنٹ میٹنگز کا, تو سلیکٹڈ مشیر تھا, میں الیکٹڈ فیڈرل منسٹر تھا, میری رسائی ان ڈاکیومنٹس میں نہیں ہے. یہ بھی جرم ہے. کیا میں یہ سمجھوں کہ وہ سارے ڈاکیومنٹ چرا کے لے گئے؟ تو سوال تو یہاں سے شروع یہ ہوتا ہے کہ وہ دودھ کی فیڈر اور ٹافی کی بات چھوڑیں, میں گولا گنڈا کھلاؤں گا ان کو, وہ ملک کے اندر آئے نا, میں تو ملک کے اندر ہوں, ملک کے باہر. فیصل بھائی یہ بتا رہے کیبنٹ میں ہوا کیا آپ کے سامنے وہ ڈیل آئی تھی, آپ لوگوں نے جب سائن کی, یا کیا ہوا, یا سائن ہی نہیں ہوا, کیا ہوا؟ دیکھیں کامران شاہد صاحب میری بات سنیں سر, وہ ڈیل بڑی کلیئر ہے, اس میں رشوت انوالوڈ ہے. اس سے ایک دن پہلے بھی کابینہ کا اجلاس ہوا کچن کیبنٹ کا, جہاں کرپشن کی داستان سنائی گئی, اس میں وہ بھی ہمیں سنایا گیا. NCA کا کیس, اس میں کم منسٹر تھے, اس میں بھی میں تھا, میری تو میں ہوئی شہزاد اکبر کے ساتھ. نیکسٹ ڈے ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا. وزیر اعظم اپنی صوابدید میں ایجنڈے میں ایجنڈا لا سکتے ہیں, وہ ایجنڈا آیا, اس پہ عمران خان کو کیا فائدہ تھا اس ڈیل کا؟ عمران خان کو کیا فائدہ تھا آپ کے نزدیک؟ او بھائی سیدھی, میرے بھائی اگر میں کسی کو 100 روپے کا فائدہ دے رہا ہوں اور مجھے 5 روپے مل رہے ہیں تو میں تبھی فائدہ دوں گا. بھائی یہ پاکستان کا نارم ہے. اس کو 3 منٹ میں کیوں فیصلہ کر دیا گیا؟ اور اس میں آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ ایسا پیسہ گورنر پاکستان کے اندر آ رہا ہے. اگر اس میں رشوت نہیں بھی ہوتی, جو کہ تھی, تب بھی یہ پھندا اس لیے بنتا ہے کہ آپ نے لکھوایا ہے, اپروول لیا ہے ایکسچیکر اکاؤنٹ کا اور ڈال دیے کسی اور اکاؤنٹ میں, اور جو 460 بلین سپریم کورٹ کو دینے تھے اس کمپنی نے, اوور اینڈ ابو یہ پیسہ تھا. تو یہ ساری چیزوں کا فائدہ کیوں دیا گیا؟ فیصل بھائی یہ سیریس کیس ہے عمران خان کے لیے, NCA کا اوپن شٹ کیس آپ کے نزدیک ہے یا نہیں؟
اوپن اینڈ شٹ کیس ہے سر, اس میں کوئی پرابلم کی بات ہی نہیں ہے. آپ نے پھر اس کا ٹرسٹیز بدل دیے. بھائی اگر بلیک اینڈ وائٹ چیز تھی تو ٹھیک ہے, ٹرسٹیز کیوں بدلے, وہاں سے وہاں چلے گئے. کنسٹرکشن کیوں ہو گئی؟ مجھے کوئکلی ایک اور بات بتائیے, جس طرح آپ کی سابقہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, تو چیئرمین تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہے. وڈ یو ایگری, چاہے خٹک صاحب آ جائیں, استحکام پاکستان پارٹی آ جائے, آپ بھی پولیٹیشین ہیں. بالکل 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 جی, بالکل جی, ووٹ عمران خان صاحب کا ہے. عمران خان صاحب الیکشن میں قانونی اور انسانی طور پہ نہیں ہوں گے. ان کی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا, میدان خالی ہوگا. سیکنڈ بگیسٹ پارٹی نون لیگ ہے, کولیشن کی پرزوں والی پارٹی وجود میں آئے گی, گورنمنٹ بنے گی نون لیگ کی. اور عمران خان کی طرح ہوں گے نئی پارٹیوں کے تحت جو لوگ آئیں گے وہ ان کے ساتھ ملیں گے. یہ عمران خان صاحب نے جو جرم کر دیے ہیں, کروا لیے, اپنے ہاتھوں سے کر دیے ہیں, اس کی وہ سزا. فیصل بھائی, آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں؟ الیکشن کا حصہ نہیں. آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں سر؟ ابھی تو میں ان کے الیکشنز کا بتا رہا ہوں جو لڑ رہے ہیں. میری باری آئے گی. ایک بریک لوں گا, ایک بریک لوں گا. اچھا اوکے. جس طرح ہمارا یہ موقف ہے کہ فلسطین اور کشمیر میں عوام کو رائٹ دینا چاہیے اپنی آزادی کا یا اپنے اسٹیٹس کا, اسی طرح خالصتان تحریک کینیڈا میں اس وقت جو ریفرینڈم ہو رہا ہے اس کو ہم اس لحاظ سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ مائنورٹی بھی جو ہے وہی بڑا ظلم کا شکار رہی ہے, اور اس کو بھی رائٹ ملنا چاہیے اپنا حب الوطنی کا, کہ وہ رہنا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ یا الگ صوبہ بنانا چاہتے ہیں یا الگ وطن بنانا چاہتے ہیں بلکہ خالصتان. مجھے دیجیے کل تک اجازت.